وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو دونوں جہانوں کا خالق اور مالک ہے. درود ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماہ رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات ارمغان رمضان میں آپ کا ہوسٹ علی حیدر آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ساجد حسین وکیل صاحب. کیسے مزاج ہیں قبلہ؟ الحمدللہ رب العالمین. قبلہ، جیسے آج ہمارا موضوع ہے رزق، اس حوالے سے آپ سے آج گفتگو ہو رہی ہے اور رزق کے بارے میں جاننا چاہوں گا اور اس پروگرام کے وسیلے سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ رزق دن کی کس لمحے میں تقسیم کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ الی اہلہا. اما بعد، آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا اور ارمغان نجف کی ٹیم کی طرف سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا، رزق، اس عنوان پر بہت سارے سوالات مومنین اور مومنات کے ذہنوں میں ہمیشہ سے حاضر رہتے ہیں. اور رزق ایک ایسی چیز ہے، جیسے آپ رزق کا لفظ کہتے ہیں تو جو غیر متوجہ سماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی فوراً متوجہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ رزق بہت ایک امپورٹنٹ رول ہر انسان کی زندگی کے اندر ادا کرتا ہے. بے شک. سب سے پہلی بات اور وہ یہ کہ روایتوں کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے، بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق صرف اور صرف مال کے لیے نہیں آیا ہے روایتوں میں، اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہے اس میں رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو پروردگار عالم کی جانب سے اپنے بندوں پر افاضہ فیض کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے بھیجی جاتی ہے اسے رزق کہا جاتا ہے. اب اس رزق کے اندر انسان کے جو غذا ہے، جتنی وہ دانہ پانی اس کا زندگی کا لکھا ہوا ہے وہ بھی رزق میں شامل ہوتا ہے. جو اس کا مال ہے وہ بھی رزق میں شمار کیا جاتا ہے. اس کی عمر یہ بھی رزق ہے، اس کی اولاد رزق ہے، زیارت رزق ہے، معرفت رزق ہے، علم رزق ہے. لہٰذا رزق کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں اور اس کی فارمز الگ الگ ہو سکتی ہیں رزق کی. جو آپ نے سوال عرض کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ رزق دن کے کس لمحے میں تقسیم کیا جاتا ہے یا بانٹا جاتا ہے. اس کے لیے امام معصوم یعنی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہج الفصاحہ کی ایک روایت ہے اور حدیث ہے. رسول گرامی قدر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باکروا فی طلب الرزق والحوائج فإن الغدو برکۃ ونجاح، کہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں اور حوائج کی باریابی کے لیے اور حوائج پورا کرنے کے لیے، ضروریات کو اپنی پورا کرنے کے لیے نکل جایا کرو. بالکل. باکرو یعنی سویرے. بالکل. فإن الغدو برکۃ ونجاح، اس لیے کہ اللہ صبح اور صبح سویرے نکلنے کے اندر برکت بھی ہے اور نجاح بھی ہے، یعنی کہ سکسیس بھی ہے. جب انسان صبح سویرے نکلے گا تو یہ فارمولہ دے دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تمہیں رزق کی تلاش ہے تو تم صبح سویرے نکلو. ایک تو یہ حدیث ہو گئی. تو یہ کون سا وقت ہوا؟ اگر صبح سویرے کا باکرو جب کہا جا رہا ہے تو وہ وقت کون سا قرار پائے گا؟ ما بین الطلوعین. ما بین الطلوعین کون سا؟ طلوع فجر اور طلوع آفتاب شمس. ما بین الطلوعین، دو طلوع کے درمیان کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر رزق تقسیم کیا جاتا ہے بارگاہ الہی سے. اس میں ایک روایت اور ہے، حسین ابن مسلم روایت کرتے ہیں، انہوں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نقل کیا ہے، اور سرکار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قلت لہ جعلت فداک، میں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ انہم یقولون ان النوم بعد الفجر مکروہ،
ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ فجر کے بعد سو جانا مکروہ ہے. کیوں؟ لأن الارزاق تقسم فی ذالک الوقت, اس لیے کہ رزق جو ہے, ارزاق العباد, یہ لوگوں کے رزق جو ہیں وہ اسی وقت کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں, لہٰذا اس وقت کے اندر سونا مکروہ ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام, امام باقر علیہ السلام نے فرمایا, الارزاق موضوفۃ مقسومۃ, کہ پروردگار عالم نے رزق کو, ارزاق کو موضوف کر دیا ہے, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے, اور مقسوم کر دیا یعنی کہ تقسیم کر دیا ہے, لوگوں تک اس کی تقسیم ہو گئی ہے. وَلِلَّهِ فضل, اور اللہ فضل والا ہے, بہت فضل والا ہے. یقسمہ, جو تقسیم کرتا ہے, اللہ فضل والا ہے. وَلِلَّهِ فضل, پروردگار عالم کے لیے فضل ہے, وہ اب فضل اور جود اور سخا والا ہے. یقسمہ من طلوع الفجر الی طلوع الشمس, پروردگار عالم اپنا یہ فضل, رزق جو کہ مقسوم ہے اور موضوفہ ہے, یہ تقسیم کرتا ہے ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس, ما بین طلوعین, اس کو پروردگار عالم تقسیم کرتا ہے. وَذَلِكَ قَوْلُهُ, اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اس کی طرف مولا اشارہ فرما رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ فضل والا ہے اور وہ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان تقسیم کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان اپنے فضل سے, لہٰذا سوال کرو اس کے فضل کے واسطے سے. سبحان اللہ. کیسے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, ثم قال, پھر مولا نے ارشاد فرمایا, وَذِكْرُ اللَّهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ, اور اللہ کا ذکر کرنا, ایک تو کوشش ہے, ایک تو مولا وہ ٹائم بتا رہے ہیں, وہ وقت بتا رہے ہیں, وہ زمان بتا رہے ہیں کہ جس زمان میں اللہ اپنے فضل کو اور اپنے رزق کو اپنے فضل سے تقسیم کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مولا دعا کا بھی اشارہ فرما رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ یہی وہ وقت بھی ہے کہ جس میں تم نے خصوصیت کے ساتھ رزق کے لیے دعا بھی کرنی ہے. ذکر الہی کے اندر بھی اپنی زبان کو اور اپنے وجود کو لبریز کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَبْلَغُ, اللہ کا ذکر فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد ابلغ ہے, زیادہ رساں ہے, یعنی زیادہ اپنے مقصد تک پہنچانے والا ہے. فی طلب رزق, رزق طلب کرنے کے حوالے سے اللہ کا ذکر فجر کے بعد کرنا زیادہ اپنے مقصد تک پہنچانے والا ہے. من الضرب فی الارض, اس بات کی نسبت کہ انسان زمین کے اوپر ضرب مارے, محنت کر کے. بالکل وہ اپنی جگہ ہے, اس کا انکار نہیں ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ فجر کے بعد اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے. بالکل. لہٰذا یہ ہے. بہرحال یہ جو ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا, یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 147 پر روایت موجود ہے. ماشاءاللہ. اچھا آغا یہ بتائیے گا کہ رزق کی فراوانی کے لیے معصومین علیہ السلام کی طرف سے کوئی وظیفہ ہمیں ملتا ہے؟ جی بالکل, یقیناً ملتا ہے. اور سب سے پہلا جو آپ اور ہم عموماً ہمارے گھروں کے اندر دعاؤں اور زیارتوں کے لیے جس کتاب کو فالو کیا جاتا ہے وہ کتاب ہے مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان سے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شیخ ابن فہد ہلی نے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اسے منسوب کیا ہے, اور مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی حاجت, کوئی ایسا مقصد, کوئی ایسی چیز جو انسان چاہتا ہے, کوئی ایسے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے, تو اس کے لیے کیا کرے؟ اب یہ پورا ترتیب کے ساتھ 3 مختصر اعمال ہیں, 3 مختصر چیزیں ہیں, ان کو ملا کر ایک عمل بنتا ہے. بہتر. رزق کے لیے, صرف رزق کے لیے نہیں, اس میں یہ زیادہ بڑی چیز ہے, اس میں ایک حاجت انسان کی رزق کی بھی ہے جو پوری ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے آپ کی خدمت میں ہم عمل عرض کریں, اور وہ عمل یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز فجر کے بعد, جو تعقیبات نماز فجر کے اندر بھی ہے. اچھا, یہ نماز فجر کی تعقیبات کے اندر ایک تعقیب ہے یوں کہ 70 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ یا فتاحو, یا فتاحو, یا فتاحو. 70 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھے یا فتاحو, ایک ہی عمل ہو گیا. 70 مرتبہ یا فتاحو پڑھنے کے بعد فوراً کیا پڑھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ پڑھ لیا. اس کے فوراً بعد ایک دعا ہے کہ یہ بھی تعقیبات نماز صبح کے اندر اس چیپٹر کے اندر مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے
شامل کی ہے, لکھی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی دعا کے پریفیس کے اندر وہ روایت انہوں نے جوائن کی ہے, لکھی ہے, کہ جو سرکار مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے کہ آقا نے ایک شخص کو تعلیم دی. عدت الدائی کے اندر شیخ ابن فہد ہلی نے اسے نقل کیا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ و صلی اللہ علی محمد و آلہ و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا الی آخر. یہ پوری دعا, لہذا 70 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا فتح ہو, پھر لا حول ولا قوت والا جملہ, اور اس کے بعد بسم اللہ و صلی اللہ علی محمد والے الی آخر, یہ دعا. یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں. ایک تو یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. ایک چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت اصول کافی میں مل جاتی ہے کہ جس میں چھٹے سرکار نے مولا نے علیہ الصلوۃ والسلام علیہ آلاف التحیت و ثنا, مولا نے ایک شخص کو جب اس نے آ کر مولا سے سوال کیا فقر کا, تنگ دستی کا, اور کہتا ہے کہ مولا مجھ پر قرض ہے, مقروض ہوں, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی دعا مجھے تعلیم فرما دیں. تو مولا نے یہ تعلیم فرمائی دعا, اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی من فضلک الواسع الحلال الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا للدنیا والآخرہ صبا صبا ہنیئا مریئا من غیر قد ومن من احد من خلقک الا سعتا من فضلک الواسع فانک قلت واسأل اللہ من فضلہ فمن فضلک اسألہ ومن عطیتک اسألہ ومن یدک الملأ اسألہ. یہ دعا ہے. اب یہ چونکہ دعا ہم نے اسی لیے پوری مکمل پڑھ دی کہ ریکارڈ ہو جائے گی, تو جو ناظرین ہیں ہمارے وہ پھر پاز کر کے اسے اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اصول کافی کے اندر مولا نے اس دعا کو تعلیم فرمایا ہے. ایک دعا اور ہے, اور وہ دعا بھی سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعلیم کردہ, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ, دونوں اماموں سے ملتی ہے روایت. اور وہ دعا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ضعیف فقوینی اللہم انی ذلیل فاعزنی اللہم انی فقیر فاغننی برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دو دعائیں ہو گئیں. سرکار امیر کائنات حلال مشکلات امیر المومنین امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المحجلین مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, میں نے سرکار دو عالم رحمت للعالمین رحمت کل جہاں سے سوال کیا, شکایت کی قرض کی کہ میں مقروض ہوں اور چاہتا ہوں کہ قرض کے بار سے سبکدوش ہو جاؤں. تو رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو یہ جملے تعلیم فرمائے, اور مولا سے فرماتے ہیں رسول اللہ کہ یا علی یہ پڑھا کرو, قل یوں پڑھا کرو اللہم اغننی بحلالک عن حرامک, پروردگار مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے, غنی کر دے, مجھے مستغنی کر دے, بے نیاز کر دے. وبفضلک عمن سواک, اور اپنے فضل سے کسی کا محتاج نہ کر. یہ ہو گیا. اب یہ حدیث جو ہے یہ سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہنچی, اور مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر سی بات ہے کوئی آیا پوچھنے کے لیے سوال کیا اس نے, اور مولا رضا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملہ اس شخص کو, یہ جو پورا جملہ جیسے رسول نے مولا کائنات علیہ السلام کو تعلیم فرمایا, اس طرح سے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو یہ تعلیم کیا. لیکن اس میں جملہ یوں تھا, 110 مرتبہ مولا نے اس جملے کی تکرار کا حکم دیا اسے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری یہ رزق کی پریشانی برطرف ہو جائے تو اس طرح سے پڑھا کرو. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو رزق کی فراوانی کے لیے ہیں اور جو کرنی چاہیے, جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی, اور انشاءاللہ آگے جا کر مستقل اور بھی بیان ہوگا. لیکن ایک چیز کہ جو روایتوں میں ملتا ہے کہ تعقیبات نماز کی جو دعائیں ہیں ان سے بہتر دعائیں نہیں ہیں رزق کے لیے. اگر جلب رزق کرنا چاہتے ہیں, اگر رزق کو کھینچنا چاہتے ہیں, تو جو نماز پنجگانہ کی جتنی تعقیبات ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو تعلیم ہوئی ہیں, وہ جو دعائیں ہیں نا, انہی کے اندر پروردگار عالم نے ائمہ اطہار علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ایک خزانہ عطا کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر ہم توسل اختیار کرتے ہیں, یعنی وہ دعائیں اگر پڑھتے ہیں تو رزق خود بخود کھنچائے گا. تعقیبات نماز کا خاص طور سے روایتوں کے اندر آئے کہ جلب رزق کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. سبحان اللہ.
اچھا آغا یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آیا ہمارے کوئی ایسے عمل ہیں جو برے ہیں، یا کوئی ایسا عمل جو ہم کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا بیان فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، ایسے اعمال تو ہیں کہ جو رزق، ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن کے انجام دینے سے رزق کھینچا چلا آتا ہے، بے شک، اور ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن کے انجام دینے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، ضیق رزق ہو جاتی ہے، یعنی رزق تنگ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک، تنگی ہو جاتی ہے رزق کی. اور کئی ایک مرتبہ نادانستہ طور پر سب سے پہلی چیز جو رزق تنگ کر دینے والی ہے، جو روایتوں سے ملتا ہے، یہی کہ انسان محرمات سے پرہیز نہ کرے، معصیت الہی کے اندر، اللہ کی معصیت کے اندر اپنے آپ کو ڈبوئے ڈبو دیں، اور گناہ پر گناہ کرے. تو معصیت سب سے پہلی وہ چیز ہے کہ جو رزق کو تنگ کر دیتی ہے. صحیح. اب جب یہ معصیت کہا گیا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کو الگ الگ بیان کیا جائے گا فہرست لمبی ہو جائے تو فہرست لمبی ہو جائے گی. بے شک، البتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے، الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ بولنا رزق کو کم کر دیتا ہے، اللہ اکبر، کم کر دیتا ہے. اور جس معاشرے میں، جس شہر میں، جس لوکیلٹی اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس میں جھوٹ بہت آسان ہے، یعنی بالکل ایک پینٹ کی طرح سے ہے جھوٹ بولنا، اتنا آسان ہے جھوٹ بولنا. اور اب کل جز ہو چکا ہے، ایسا ہو گیا ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا، ہمارا دن کام نہیں گزرے گا، چلے ہمارا وقت، ہمارے گزر اوقات نہیں ہوں گے. تو لہٰذا جھوٹ تو اب اللہ بچائے، آمین. بڑے گناہوں میں سے ہے جھوٹ. اور اس کا ایک یہ اثر بھی ہے کہ انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے. اللہ اکبر. بدکاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور وہ عموماً جہاں پر رزق کی بحث ہوتی ہے یا جہاں پہ رزق کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور جہاں پہ رزق کے حوالے سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے، ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں بدکاری، زنا، ایڈلٹری، اس میں 6 خاصیتیں، 3 دنیا میں نظر آتی ہیں اور 3 آخرت کے اندر. جو 3 دنیا میں خاصیتیں اس بدکاری کو لے کے، بدفعلی کو لے کر ہیں، وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، آبرو لے جاتا ہے یہ کام انجام دینا، یہ حرام کام صحیح. آبرو انسان کی لے جاتا ہے. نمبر 2، موت کو قریب کر دیتا ہے، اللہ اور ناگہانی موت، اچانک موت کو قریب کر دیتا ہے. وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ، اور رزق کو کم کر رزق دیتا کو ہے. کم کر دیتا ہے. یہ 3 وہ چیزیں ہوں گی جو دنیا کی ہو گئی. آخرت کی کیا ہے جلدی سے بتا دوں آپ کی خدمت میں، عرض کر دوں. حساب میں سختی، سخط الرحمن پروردگار عالم کا غضب، اور الخلود فی النار، ہمیشگی جو جہنم کے جہنمی. اندر بھیج دیا جائے گا. لہٰذا یہ ایک گناہ بھی انسان کی رزق کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے. علل الشرائع کے اندر بھی ملتا ہے اس اعتبار سے کہ انسان اگر بدکاری کی طرف جاتا ہے تو اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. حرام کاموں کو انجام دینا، نماز کو ہلکا سمجھنا، اور خصوصیت کے ساتھ بالکل آخری وقت پہ، بالکل نماز قضا ہونے کا جو وقت ہے اس کے قریب پڑھنا. ما بین الطلوعین، سو جانا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، سونا مکروہ ہے. مکروہ ہے. حرام نہیں کہا گیا، مکروہ ہے. لیکن مکروہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں بالکل کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اس وقت کے اندر رزق تقسیم ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو قطع رحم کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ اکبر. قطع رحم کرنا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی رکھنا، ان کی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہوں اور نہ کرنا، ان سے سلام دعا تک کو ترک کر دینا، ان کے ساتھ مراسم کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، باہر والوں سے اچھی طرح بات کرنا، صحیح. دوست احباب کے ساتھ مراسم رکھنا، جی بالکل. اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لینا. تعلقی. عمر میں بھی کمی کا باعث بنتا ہے اور رزق کے اندر بھی کمی کا باعث بنتا ہے. چونکہ عمر جو ہے وہ رزق میں ہی شمار کی جاتی ہے. جی بالکل. اور گانوں کا کثرت سے سننا اور اسراف. تو بس ہم جزیات میں نہیں جائیں گے، بس یہ کچھ اعمال ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. خاص طور سے اگر آپ بالکل اس کو موٹا موٹا کہیں تو یہ کہ معصیت پروردگار عالم سے بچے انسان تاکہ اس کا رزق کم نہ ہو جائے، جھوٹ سے بچے، قطع رحمی سے بچے، اسراف سے بچے. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ رزق
مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرتے ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آیا خدا نے رزق ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذمے تقسیم کرنے کا رکھ دیا ہے، یا مولا خود یا خدا خود جو ہے رزق تقسیم کرتا ہے؟ عموماً اس کی ایک مثال دی جاتی ہے علم کلام کے اندر. جو علماء کرام ہیں وہ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ جب گھر کے اندر باپ کے 4 بیٹے ہیں 5 بیٹے ہیں اور وہ ان 5 کو صبح گھر سے نکلنے سے پہلے تھوڑی تھوڑی رقم دے دیتا ہے، صحیح. یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ جو میں ان کو رقم دے رہا ہوں اور ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جا کر تمہیں جس کو ٹھیک لگے اس کو دے دینا، مجھے اعتماد ہے اپنی اولاد پر کہ یہ میری مرضی کو جانتے ہیں، یہ میرے مزاج سے آشنا ہے، سبحان اللہ. لہٰذا یہ جس کو دیں گے وہ یہ جانتے ہوئے دیں گے کہ رب ذوالجلال بھی ان کو دینے سے راضی ہے، لہٰذا میں اپنے ان بچوں کو دیتا ہوں، اور جو میرے مزاج سے آشنا نہیں ہے میں ان کو نہیں دیتا ہوں. پروردگار عالم نے اپنے سارے بندوں کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ رزق تقسیم کریں. بالکل ٹھیک. اللہ نے اپنے سارے بندوں میں سے بہت چنیدہ بہت کم لوگ ہیں جو برگزیدہ بندگان ہیں خدا ہیں جنہیں پروردگار عالم نے خلق کرنے کے بعد یہ ناز کیا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے انسان کو خلق کیا، وہ انسان نہیں سبحان اللہ. جو قدم قدم پہ گناہ کرتا پھرتا ہے اور دوسروں کا یسفک الدماء اور خون بہاتا ہے اور فتنہ کرتا ہے اور فساد کرتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. صحیح. کچھ ایسے ہیں انسان کہ جنہیں پروردگار عالم نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد خود پہ فخر کیا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اس انسان کو خلق کیا. انسان کو خلق انا خلقنا الانسان. سبحان اللہ. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت میں پروردگار عالم نے کل کائنات کو خلق کیا. بے شک. اور یہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ان کی پاکیزہ وہ معصوم آل کہ جنہیں پروردگار عالم نے منصب امامت سے نوازا ہے. ماشاءاللہ. لہٰذا اس کے اندر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں میں سے کچھ کو، جب حضرت میکائیل کو پروردگار عالم رزق تقسیم کرنے کے لیے ایک ملک کو رکھ رہا ہے، صحیح. تو وہ ملک جس کے در پہ آ کے خدمت گزاری کرنے کو اپنا شرف سمجھ رہے ہیں، سبحان اللہ. اگر پروردگار عالم وہ اختیار انہیں عطا کر رہے ہیں تو تعجب کی کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. پھر آپ یوں دیکھیں کہ حضرت اسرافیل ہوائیں چلا رہے ہیں، حضرت میکائیل رزق تقسیم کر رہے ہیں. اور دنیا میں ہم جیسے کہ اب جیسے سم کارڈ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سم کارڈ آپ نے کسی بھی کیریئر کی لینی ہے، بہت ساری کیریئرز ہیں ہمارے شہر کے اندر، مختلف شہروں کے اندر. اس کی فرینچائز سے اگر آپ خریدتے ہیں وہ سم کارڈ، آتھورائزڈ فرینچائز سے، جی تو یہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے ہیڈ آفس سے خریدی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جو آتھورائز نہ ہو اس سے اگر لے رہے ہیں، سمجھ رہا ہوں. یعنی آپ نے فار ایگزامپل جیز یا یوفون یا ٹیلینور یا جو بھی ہمارے پاس زونگ، سب کے نام لے لوں تاکہ پھر کسی کے یہ نہ ہو کہ یہ پیڈ کانٹینٹ تھا، ایسا نہ ہو. لہٰذا جو بھی جس کی بھی آپ سم کارڈ لینا چاہ رہے ہیں اس کے آتھورائز فرینچائز سے لیں، صحیح. تو کوئی مسئلہ نہیں. اٹ از ایز گڈ کہ ایز آپ نے ہیڈ آفس سے خریدی. صحیح. لیکن اگر ان آتھورائز بندے سے لیں گے اور سم نہیں چلی اور آپ لے کر جائیں گے ہیڈ آفس تو کہیں گے کہ آپ نے کہاں سے خریدی ہے؟ آپ بتائیں گے میں نے فلاں ٹھیلے والے سے خریدی ہے، تو کہیں گے وہ آتھورائز نہیں تھا ہمارا، اس لیے اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے. بالکل ٹھیک. تو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام وہی دروازہ ہیں کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں انت باب اللہ الذی منہ یؤتی، کہ اللہ کا آپ وہ دروازہ ہیں کہ جس سے اللہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو. سبحان اللہ. روایت ایک ہے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جناب ابو حمزہ صومالی یعنی ثابت ابن دینار، ان کے ساتھ تشریف فرمائیں مولا، اور صبح کا وقت ہے اور ایک پرندے کچھ آتے ہیں اور دیوار پر، قریب میں ایک دیوار تھی، اس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور چہچہانے لگتے ہیں. مولا امام سجاد علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ صومالی سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو حمزہ صومالی نے ارشاد فرمایا کہ مولا میں کچھ بھی نہیں جانتا. ایگزیکٹلی یہی کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. اور ایک انداز یوں ہے روایتوں کے اندر دوسری کہ اہل بیت اطہار یعنی اولاد رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو مولا نے فرمایا کہ یہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمارے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں ہمارے حصے کا رزق عطا فرمائے. اللہ. امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم
اب پھر جناب ابو حمزہ صومالی سے کہا کہ بھائی جو مابین طلوعین کا وقت ہے اس میں سونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پروردگار بندوں کے رزق کو، ارزاق کو اس وقت کے اندر تقسیم کرتا ہے، اور تقسیم جن ہاتھوں سے کرتا ہے وہ ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا یہ مولا جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام، تو یہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے اختیار رکھتے ہیں۔ اچھا آغا یہ بھی بتائیے گا، جس طرح سے پرانے لوگوں میں یہ بات کہتے تھے، یہ پرانے ہمارے بزرگان جو تھے وہ کہتے تھے کہ پہلے زیادہ لوگ ہوتے تھے اور برکت ہوتی تھی، آج تھوڑے لوگ ہیں زیادہ کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ اس جملے سے کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں جو سمجھا ہوں آپ کا سوال یہ ہے کہ مال کی کثرت، ایگزیکٹلی، فراوانی بالکل صحیح، اور برکت، کیا یہ دو الگ الگ چیزیں؟ اس لیے کہ کسی زمانے کے اندر مال بہت کم ہوتا تھا، بالکل ٹھیک، بظاہر سیلری کم ہوتی تھی، لیکن مہینہ گزر جاتا تھا اچھے سے، سکون سے، اطمینان سے، اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یقیناً فراوانی اور برکت دو الگ الگ چیزیں۔ فراوانی کا مطلب یہ ہے کہ نمبر میں زیادہ، اور برکت یعنی کہ مبارک، جس کے اندر پروردگار جس چیز کو پروردگار عالم کی جانب سے مبارک قرار دیا گیا، جس کے اندر برکت ہے۔ یعنی کہ فراوانی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ روحانی کانسیپٹ ہو، اسپریچول، لیکن برکت کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر کسی زمانے کے اندر 15,000 روپے تنخواہ ہوتی تھی، اس میں مہینہ بھی ٹھیک سے گزر جاتا تھا، یہ بھی سب ہو جاتا تھا اچھے سے، کچھ سیونگ بھی ہو جاتی تھی۔ اب 1,15,000 روپے کی سیلری ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کتنے ڈاکٹر کے چکر لگ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی اور پرابلم آ رہا ہے، الیکٹریسٹی کا مسئلہ آ رہا ہے، پانی کا مسئلہ آ رہا ہے، گھر میں یہ چیز خراب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فراوانی ضروری نہیں ہے کہ برکت ہو۔ اور جو ہم پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ بار الہ برکت عنایت فرما، اور برکت کی دعا کرنے کے بعد اگر فراوانی نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ نمبر نہیں بڑھ رہا، میں نے تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں لیکن جو میری 25,000 کی سیلری تھی وہی کا وہی ہے، لیکن عافیت ہے یا نہیں ہے، سلامتی ہے یا نہیں ہے، میرے ایکسٹرا خرچے تو نہیں ہو رہے، 25 کے اندر مجھے کفایت مل رہی ہے نہیں مل رہی، کافی ہو رہے ہیں وہ 25 میرے لیے نہیں۔ تو برکت یہ ہے کہ کم ہو کے بھی انسان کے لیے کفایت کر جائے، یہ برکت ہے۔ صحیح۔ اور زیادہ ہو کر بھی اگر بے برکتی ہے اور کفایت نہ کرے انسان کے لیے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ بغیر برکت کی کوئی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ہمیشہ یہ فوکس رہتا ہے، اور ہم جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں یا جو عموماً بیان کیا جاتا ہے آج کل، ویسے بھی وظائف اور دعائیں اور یہ عمل کر لیجئے وغیرہ، وہ زیادہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دعا پڑھ کے مصلی سے اٹھیں گے اور باہر جائیں گے، اور کل ہماری سیلری میں انکریمنٹ ہمیں مل جائے گا، اور اپڈیٹ ہو جائے گی، اپ گریڈ ہو جائے گی ہماری سیلری۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر میں دعا کر رہا ہوں برکت کی اور میرے پاس فراوانی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ عین ممکن ہے کہ پروردگار مجھے کسی مصیبت سے، کسی بلا سے، کسی بیماری سے بچا رہا ہے، کسی بڑے پرابلم سے بچا رہا ہے، اور یہی برکت ہے۔ اب اسی کے اندر ایک بات اور آ جائے گی، اور وہ بات یہ آ جائے گی کہ میں ایسا کیا کام کروں، جیسے ہم نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو رزق میں تنگی پیدا کرتے ہیں، تو اسی طرح سے وائس ورسا، آن دا کنٹریری، کچھ ایسے کام ہیں کہ جو رزق کو وسیع کرتے ہیں اور وسعت رزق کے لیے انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق۔ صحیح۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فی سعت الاخلاق کنوز الاخلاق، کنوز الارزاق۔ کنوز الارزاق یعنی ارزاق کے خزانے کس چیز کے اندر ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں سعت الاخلاق، وسیع اخلاق، اچھا اخلاق، ہمبلنس انسان کے اندر ہو، بات اچھے طریقے سے کرتا ہو، میٹھے بول بولتا ہو، طنز و تانا نہ مارتا ہو، کسی کے ساتھ لڑائی فوراً نہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہو، درگزر کرتا ہو، معاف کرتا ہو، ٹالرنس اس کے اندر ہو۔ اخلاق اچھا ہے اگر، تو اس کا اچھا اخلاق رزق کھینچ لائے گا اس کے لیے، کنوز کھینچ کر لے کر آئے گا، یعنی خزانے لے کر آئے گا اس کے لیے ارزاق کے۔
اب آپ دیکھ لیجیے, آپ کو ہمارے ہی معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں نظر آ جائیں گی, تلاش کیجیے گا بالکل آپ بھی, ناظرین بھی, بالکل کہ کچھ ہیں کہ جنہیں کچھ نہیں آتا, اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہے, کوئی ایسی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے, ڈگری کا اتنا موٹا ان کا سی وی کا جو ہے نا وہ پورٹ فولیو نہیں ہے, لیکن کماتے ہیں بہت اچھا. کہیں نہ کہیں ان کا اچھا اخلاق موجود ہے, ان کا اچھے انداز سے بات کرنا, میٹھے طریقے سے بولنا, پولائٹلی بات کرنا, ہمبلنس یقیناً اس کے اندر ہے. اس لیے کہ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ یقیناً رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے. ایک بات, مؤاسات الاخ فی اللہ, وہ شخص, وہ آپ کا بھائی کہ جو مسلمان ہے, مومن ہے, وہ بھائی تزیدو فی الرزق, اس اپنے بھائی کی مدد کرنا آپ کے رزق کے اندر اضافے کا سبب بنے گا. مولا میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کرایہ خرچ کر کے جا رہا ہوں, اوبر کریم کروا کے جا رہا ہوں, رکشا میں بیٹھ کے جا رہا ہوں, گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہوں, بس میں جا رہا ہوں, خرچہ کر کے جا رہا ہوں اس کی مدد کرنے کے لیے. مولا میرے جیب سے تو جا رہا ہے, آ کیا رہا ہے؟ برکت آ رہی. اور ایسی جگہ سے آئے گا, من حیث لا یحتسب, من یتق اللہ, جو پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرے. اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ کیا؟ تقوی, پروردگار عالم کا تقوی. یہی تقوی ہے, تقوی یعنی کہ رب ذوالجلال جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنا. تقوی کی ڈیفینیشن اور اس کے اندر تو بہت سارا بیان کیا جا سکتا ہے, اس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن ومن یتق اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایگزٹ گیٹ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. لہٰذا اپنے بھائی کی مدد کرنا انسان کے رزق کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے. امانتوں کو ادا کرنا یہ انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے. مولا کائنات علیہ السلام ہی ارشاد فرماتے ہیں, بہار الانوار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, استنزل الرزق بالصدقۃ, کھینچ کے نازل کرو رزق کو, نازل کرو کھینچ کے, طلب نزول رزق کرو. کیسے؟ بالصدقۃ, صدقہ دو, صدقہ دو, رزق نازل ہوگا. اور پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث, اور اس پر پھر ہم سم اپ کر دیں گے انشاءاللہ, کہ من اضمن لی خصلۃ واحدۃ, جو مجھے ایک اچھی کوالٹی کو گارنٹی کرے, کی ضمانت لے, یعنی جو مجھ سے ایک اچھی کوالٹی کا وعدہ کرے, میں اس کے لیے 4 باتوں کا وعدہ کرتا ہوں. من اضمن لی خصلۃ واحدۃ اضمن لہ 4 خصال, 4 چیزوں کا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں. من یضمن لی صلۃ الرحم, جو صلہ ارحام, رشتہ دار, خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا وعدہ کر لے. اضمن لہ, تو پھر میں اس کے لیے گارنٹی کرتا ہوں 4 چیزیں, کہ وہ اپنے اہل میں, اپنے رشتہ داروں میں محبوب قرار پائے گا, سب اس سے محبت کریں گے, اسے کثرت کے ساتھ مال ملے گا, بے کثرت المال, کثرت مالی ہی, و بے طول عمر ہی, اس کی عمر میں اضافہ ہوگا, طولانی ہوگی. وَيَدْخُلُ جَنَّةَ رَبِّهِ, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے رب کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. ایک اور چیز کہ جو رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے, استغفار. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی بتی ہو جائے تمہارے رزق کا سائیکل, روزانہ کا, ہر مہینے کا, انسان کا ایک رزق کا سائیکل چلتا ہے, وہ سائیکل جیسے انسان کا سلو ہونے لگے, کہا کہ فوراً استغفار شروع کر دیا کرو. کوئی روایت کے اندر موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ جیسے بتی ہو جائے, جیسے سلو ہو جائے تمہارے رزق کا آنا, فوراً استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا شروع کرو, سموتھ ہو جائے گا یہ دوبارہ سے. اور کیسے اس بات کو بھولا جا سکتا ہے اور ذکر کیے بنا آگے بڑھا جا سکتا ہے, روایتوں کے اندر ہے, اور انہی چیپٹرز کے اندر ہے کہ جہاں پر رزق میں وسعت کے لیے جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں روایتیں, اس کے اندر لا تدع زیارت الحسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ زیارت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ترک نہ کرنا. وَمُرْ أَصْحَابَكَ بِذَلِكَ, اور اپنے اصحاب کو اس کا امر کرو, حکم دو, اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو جو تمہارے قریبی ہیں, ان کو بھی کہو کہ جاؤ زیارت امام حسین علیہ السلام پر. یہ نہ کہو کہ ایک بار ہو کر آگے تو دوبارہ کیوں جا رہے ہو, امر کرو کہ 2 بار ہو کر آگے تو تیسری بار بھی جاؤ, پھر جاؤ, پھر جاؤ. مر اصحابہ کا,
بذالک یمد اللہ فی عمرک، اللہ تمہارے عمر کے اندر تمدید کرے گا، رینیو کرے گا اور تمہیں اضافہ کرے گا، طولانی کر دے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِكَ، تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ پروردگار تمہیں سعید قرار دے گا، یعنی خوش بخت رہو گے، یعنی لکی رہو گے۔ ہر کوئی بولے گا یار وہ تو بڑا لکی ہے، وہ بڑا کیوں لکی ہے؟ سرکار باب اللہ علیہ السلام کی زیارت اسے لکی بنائے گی۔ وَلَا يَمُوتُ إِلَّا سَعِيدًا، اور نہیں مرے گا مگر یہ کہ سعادت مند مرے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيَكْتُبُكَ سَعِيدًا، اور تمہیں سعید لکھا جائے گا، سعادت مند لکھا جائے گا بارگاہ الہی کے اندر۔ کامل الزیارات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور نماز شب کہ جو چہرے کو جلا بخشتا ہے، چہرے کی نورانیت میں اضافہ کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے، انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے۔ صلاۃ اللیل۔ اب ایک آخری روایت، اور اسی پر انشاءاللہ ہم سم اپ کریں گے، اور واقعی میں یہ آخری روایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر میں کچھ شروع کر دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ روایت یوں ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رزق وہ ہے جسے تم تلاش کرتے ہو، اور ایک رزق وہ ہے جو تمہیں تلاش کرتے ہو۔ تو اگر وہ رزق جو جسے تم تلاش کرتے ہو وہ تم تک نہ پہنچے، تمہیں نہ ملے، تو پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ ایک رزق ابھی وہ باقی ہے جو تمہیں تلاش کر رہا ہے، وہ تم تک پہنچ جائے گا۔ بالکل بالکل۔ یہ امام علیہ السلام ارشاد، کتنی بڑی ڈھارس ہے یہ جملہ، کتنی بڑی تسلی ہے یہ جملہ کہ ایک رزق تم تلاش کرتے ہو، ایک تمہیں تلاش کرتا ہے، جو جسے تم تلاش کرتے ہو وہ اگر نہ ملا تو فکر نہ کرو، وہ تم تک پہنچ جائے گا جو تمہیں تلاش کرتا ہے وہ رزق۔ اگر ٹھیک ہے یہ ہو گیا، اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق سے فرار بھی کرے گا، اب یہ ہے جملہ جو جیسے ادیب اور ادبا اردو ادب کے جو افراد ہیں وہ محظوظ ہوں گے، جو ٹیپ کا بند جسے کہتے ہیں نا، ٹیپ کا بند، بالکل کلائمیکس کا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق سے فرار بھی کرے گا، کیسے فرار کرے گا؟ امام نے اگزامپل بھی دی ہے، جیسے کوئی شخص اپنی موت سے فرار کرتا ہے، جیسے کوئی اپنی موت سے فرار کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے رزق سے فرار کرے گا، یہاں تو سرکار گوشت تک کاٹنے کو تیار ہیں، وہ ٹانگیں کھینچنے والا زمانہ پرانا تھا، اب گوشت کاٹ کے الگ کر لیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا، ہماری بوٹی نہیں جانا چاہیے، سامنے والے کا بکرا بھی ضائع ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق سے ایسے فرار کرے کہ جیسے کوئی اپنی موت سے فرار کرتا ہے، تب بھی اس کا رزق اس تک ویسے پہنچے گا کہ جیسے اس تک اس کی موت پہنچ جایا کرتی ہے۔ اس جملے سے انسان کو کچھ ملے نہ ملے یقین مل جانا چاہیے بے شک کہ میرا رزق جو لکھا ہے میرے حصے میں وہ مجھ تک پہنچے گا، پہنچ کے رہے گا۔ ہاں، محنت ضروری ہے، اللہ پہ توکل کے ساتھ محنت ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ انسان کسالت کا شکار ہو جائے اور گھر بیٹھ جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہ بھئی وعدہ تو ہوا ہے مجھ تک تو رزق پہنچے گا اور میں محنت کیوں نہ کروں۔ لہٰذا وہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ بغیر محنت کے طلب کرنے والا اسے پروردگار پسند نہیں کرتا، اور وہ اب چونکہ ہمارے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی، ورنہ اس فضیلت کو بیان کیا جاتا کہ گھر سے رزق کی تلاش میں نکلنا کتنا ثواب رکھتا ہے، اس میں پسینے کو بہانا، وہ جو پسینہ نکلتا ہے اس کا کیا ثواب ہے، وہ روایتوں کے اندر موجود ہے۔ خود امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور محنت کرتے ہوئے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، کھیت میں باغ میں کام کرتے ہوئے، وہ ساری روایتوں کے اندر اور ابواب کے اندر موجود ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں آغا کو اور مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔